خدمت میں چیف جسٹس نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا. جیسے ہی حلف لینا شروع کیا گیا اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو کریکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور سپریم کورٹ میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا فیصلہ کیا کیا کہ جس کمیٹی سے آؤٹ گوئنگ جو چلے گئے ہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے انہوں نے جو فیصلہ کیا تو اس کو انہوں نے انڈو کیا. جسٹس منیب اختر صاحب واپس آ گئے اور آج حلف وفاداری حلف کے تقریب میں بھی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے اصحاب موجود، وہ لوگ موجود تھے جن کو ڈسکرمنیٹ کیا تھا انہوں نے. چیف جسٹس جو سابق تھے جنہوں نے تاریخ میں برا نام کمایا، پولیٹیکل پارٹی کا نشان ہی کھا گئے وہ. یعنی یہ انصاف نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے. اور ظلم ظاہر ٹھہرتا نہیں ہے، جانا ہے باطل نے تو الٹیمیٹلی جانا ہے، بالکل جانا ہے. تو آج جناب نے یہ سب سے بڑی تبدیلی آپ نے بہت سنا ہوگا. اور دوسری بات جو انہوں نے کی تھی کل، جو فل کورٹ ریفرنس تھا پرسوں جو بھی تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات ہوگی، یعنی مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو عاملہ، جس کو یعنی ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کہا جاتا ہے. ان تینوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. اور جبکہ سابق چیف جسٹس نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے سب سروینٹ بنا دیا عدلیہ عالیہ کو، یعنی سپریم کورٹ جوڈیشری کو انہوں نے اس کے نوکری میں دے دیا، ان کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جی آپ لے لیں اس کو. یعنی انہوں نے اختیارات کو قبول کر لیا ایک کرپٹ پولیٹیکل کاڈر کو. اور یہ کاڈر جو ہے گزشتہ 70 سال سے پاکستان پہ قابض ہے، اس لیے تو بار بار مارشل لا آتے رہے ہیں. اگر آپ اپنی جگہ پرفارمنس صحیح دے رہے ہوتے تو پاکستان میں مارشل لا نہیں آتے. جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نے ملٹری رولر نے آ کے انٹروین کیا، انٹرفیئر کیا، آپ کو اٹھا کر باہر پھینکا، خواہ وہ نواز شریف کو 2 بار اور بے نظیر کو 2 بار اٹھا کر باہر پھینکا گیا، اس کو الٹیمیٹلی وہ یہی تھا کہ وہ جسٹیفیکیشن کریٹ کرتے تھے موصوف کہ جی کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے. یہی نواز شریف صاحب کا حال تھا. بھاگ گئے، وہ کل ہی چلے گئے. نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو رکنا چاہیے تھا، فیس کرتے نا صورتحال کو. انہیں یہ خطرہ ہو گیا کہ نئی عدلیہ آ رہی ہے، نئے لوگ، یہ بھی جسٹس منصور شاہ صاحب عمرے سے واپس آئیں گے، ظاہر ہی ول بی دیئر، ہی ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول along with the چیف جسٹس آف پاکستان. ایکسیپٹنس ہو گئی. 26 ترمیم کیا لے کر آئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیا. یہی 73 کا متفقہ آئین متفقہ طور پر انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا. اور محترم نوجوان قیادت یہ فرماتی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بدترین امینڈمنٹس پاکستان کی تاریخ میں کی گئی ہیں. کبھی بھی انہوں نے غربت دور کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، FBR کی ریفارمز کے لیے، کرپشن کو دور کرنے کے لیے، اور یہ جو کبھی آپ نے دیکھا کہ FBR کے خود افسر کے خلاف کوئی نیب میں کیس گیا ہو، کسی ممبر، کسی کلیکٹر، کسی کمشنر کے خلاف؟ نہیں. نیب کی پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ کبھی نہیں گیا. ایک نیوی کا چیف تھا ایڈمرل منصور، جس کو بھی وہ پرویز مشرف نے امریکہ سے بلا کر کیس کیا تھا اور سزا دی تھی. دین ہی ڈائٹ، انتقال ہو گیا اس بندے کا، دونوں کا انتقال ہو گیا. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. ظلم ٹھہرتا نہیں ہے. رب کے نظام میں ظلم نہیں ٹھہرتا. ظلم کی حکومت نہیں، کفر کی حکومت ٹھہر سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے تھوڑا سا صبر یقیناً کرنا پڑتا ہے انسان کو. ان اللہ مع صابرین، اس قوم کے ساتھ انشاءاللہ رب ہے. صبر کر رہی ہے یہ قوم جس ملک میں 50% سے زیادہ غربت کی لائنوں، بلو دا سبسٹنس لیول لوگ رہ رہے ہیں، جنہیں دودھ پینے کے لیے، خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ملاوٹ کا آٹا مل رہا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور سے کراچی کے اندر اور انٹیریئر سندھ میں جو صورتحال ہے. کوئی ایڈمنسٹریشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. فوڈ اتھارٹی والے کچھ نہیں کر رہے. جہاں پہ کتے اور گدھے کا گوشت بک جاتا ہو اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چین کی اور تالیاں بجا رہے ہیں آرام، ایسا نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھیں کیا حال ہے. لوگوں کو روٹی دستیاب نہیں ہے. یہی اربن شہروں کا یہ حال ہے. بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، جنوبی پنجاب کی صورتحال دیکھیے، اور KP کے جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں بھی بہت بری حالت ہے، بہت صورتحال خراب ہے. بجلی کے بل دینے کے لیے، اور ریفارمز کس کے؟ IPP کے نام پر آپ نے 72 ارب روپیہ دینے ہیں 5 کمپنیوں کو کہ جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے انڈو کر رہے ہیں. معاہدے کے انڈو کر رہے ہیں. 36 ارب کے روپے کے قریب آپ ہبکو کے حوالے سے دے رہے ہیں، باقی دیگر کمپنیاں ہیں. یہ سب
پاکستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں. وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا, اس نے بڑا شعور دے دیا عوام کو. ایک تو بھٹو کے دور میں, بھٹو کے دور میں لیبر اور کاشتکاروں کو شعور کی منزل تک پہنچایا. نیشنلائزیشن ہوا, بعد میں بھٹا ہی بیٹھ گیا انڈسٹریز کا. دا ورسٹ ڈیسیشن آف نیشنلائزیشن جو ابھی تک ہانٹ کرتا ہے ٹریڈ پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس اداروں کو. اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو صورتحال ہے کہ وہ جو بے یقینی اور غیر یقینی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ چلتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر آپ سی اوز کی میٹنگ میں یا ایون واشنگٹن میں IMF کے ساتھ بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت بڑا کمال کیا, پاکستان کو $7 ارب دے دیے, قرض کی پیتے تھے میں. تو یہ فاقہ مستی ایک دن رنگ تو لائے گی, لا رہی ہے.